گریٹ پیرامڈ آف غزہ یہ قدیم مصر کے چوتھے خاندان کی ایک ایسی عظیم داستان ہے جو 2600 اور 2500 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے سب سے قدیم اور سب سے پرانا اور سب سے بڑا خوفو کا مقبرہ ہے، جسے گریٹ پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون خوفو کے دور حکومت میں تقریباً 20 سالوں کے دوران بنا۔ خوفو کے بیٹے خفرا نے دوسرا اہرام بنایا اور اس کے پوتے منقورہ نے تیسرا اہرام بنایا۔ خوفو کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 2599 سے 2566 قبل مسیح تک حکومت کی اور اس کا اہرام تینوں میں سے سب سے بڑا ہے، اسی لیے اسے گریٹ پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے اور سب سے پرانا بھی ہے۔ خفرا خوفو کا بیٹا تھا جس نے 2520 سے 2494 قبل مسیح تک حکومت کی اور اس نے دوسرا اہرام بنایا۔ منقورہ خفرا کا بیٹا 2490 سے 2472 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ اس کا اہرام تینوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس میں ایک زیادہ پیچیدہ اور اندرونی چیمبر سسٹم بھی موجود ہے۔ یہ اہرام محض مقبرے نہیں تھے، بلکہ فرعونوں کے خدائی اختیار اور ان کے بعد کی آنے والی زندگی کے لیے سفر کی علامت بھی موجود تھے۔ تعمیر کے عمل میں ہزاروں ہنرمند مزدور شامل تھے اور اس کے لیے بے پناہ وسائل اور منصوبہ بندی بھی کی گئی۔ غزہ کے اہرام دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع تھے، جسے غروب آفتاب کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قدیم بادشاہی دور کے فرعونوں کے مقبروں کے لیے بنائے گئے تھے اور قدیم مصریوں کے عقائد کے مطابق مغرب موت اور بعد کی زندگی کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا۔ اس لیے فرعونوں کے مقبروں کو دریائے نیل کے مغربی کنارے پر بنانا زیادہ مناسب سمجھا گیا، اور یہ نام مغرب کی موت سے وابستگی کو مزید تقویت بھی بخشتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا زندگی کے خاتمے کی علامت تھا۔ ان کا مقصد فرعونوں کو بعد کی زندگی میں محفوظ رستہ بھی فراہم کرنا تھا۔ اہراموں کی تعمیر کے لیے نہ صرف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی، بلکہ احتیاط سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت بھی تھی۔ یہ بات کلیئر ہے کہ قدیم مصریوں نے اہراموں کی تعمیر کے لیے ہر پہلو پر خاص توجہ دی۔ جگہ کا انتخاب، ان کے مذہبی عقائد اور پریکٹیکل ریکوائرمنٹ دونوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ مصریوں نے چونے کے پتھر اور گرینائٹ کے بلاکس کے نکالنے کے لیے تانبے کے اوزار جیسے کہ چھینی اور آری وغیرہ استعمال کیا۔ پھر ان پتھروں کو رگڑ کم کرنے کے لیے گیلی ریت کے اوپر چلایا اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آگے ٹرانسفر کیا گیا۔ مزدوروں نے زمین سے اہرام کی موجودہ سطح تک بڑے پیمانے تک ریمپس بھی بنائے اور بلاکس کو رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ان ریمپس پر کھینچا گیا۔ جین پیئر ہارڈن تجویز کرتے ہیں کہ بلاکس کو اوپر تک اٹھانے کے لیے سلائیڈنگ ریمپس کا استعمال کیا گیا اور انٹرنل ریمپ سسٹم بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ لیورز کا استعمال بھی کیا گیا، جس کے اندر تمام لوگ بلاکس کو کھینچتے تھے اور لیور ایز اے پلی استعمال کرتے ہوئے اوپر کھینچا گیا۔ بیرونی غلاف اور اندرونی چیمبروں کے لیے بہترین قسم کا سفید چونے کا پتھر اور گرینائٹ استعمال کیا۔ 1995 میں ایجپٹالوجسٹ کی ایک ٹیم نے اسی طرح کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے غزہ میں ایک چھوٹا سا اہرام بنایا اور اس چیز کو شو کیس کیا کہ یہ تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ انہی پرٹیکولر ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی۔ فرعون اہرام کے اندرونی چیمبروں کے ذریعے آسمان پر چڑھتے تھے، یہ مصریوں کا خیال تھا، اور پجاری فرعون کی بعد کی زندگی میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو سفر کو آسان بنانے کے لیے روزانہ رسومات بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ان رسومات میں خوراک لے کر جانا اور دعاؤں کو لے کر جانا، دعاؤں کی پیشکش کرنا بھی شامل تھا۔ ہر اہرام ایک مندر کے احاطے سے گھرا ہوا تھا جہاں پجاری رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ویلی ٹیمپل اور مورچری ٹیمپل ان تقریبات کے لیے اہم مقامات تھے۔ اس کے علاوہ اہرام فلکیاتی اجسام کے ساتھ ساتھ بالکل الائن تھے، جو کہ مصریوں کی ایسٹرالوجی کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ کو بھی شو کرتا ہے۔ گریٹ پیرامڈ کی جو بنیاد ہے وہ تقریباً 4 بنیادی سمتیں جیسا کہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ہے، اس کے ساتھ بالکل الائنڈ ہے، اور انٹرنل چیمبرز کو سورج کے سفر کی نقل کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا، جس میں فرعون کی آخری آرام گاہ اہرام کے مرکز کے اندر موجود ہے۔ اگر سوشل اور
اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اہرام کی تعمیر کے لیے ایک بہت بڑی قوت کی ضرورت تھی، جس میں ہیومن پاور کی ریکوائرمنٹ تھی، اور یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جن کے تھرو اوورال فرعونوں کی حکمرانی میں آبادی کو متحد بھی کیا، کیونکہ لوگوں کو جابز بھی مل رہی تھی اور لوگوں کو ان کے اگینسٹ معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ ایک مقبول عقیدے کے برعکس اہرام غلاموں نے نہیں بنائے تھے، اس کے بجائے یہ ہزاروں ہنرمند افراد اور غیر ہنرمند افراد بھی اس پہ شامل تھے۔ ان سب نے مل کر اس اوورال سٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، اور ان لوگوں کو اس کے عوض ممکنہ طور پر ادائیگیاں بھی کی گئیں یا اور طرح کے معاوضے بھی ملے۔ ہیومن پاور کو تقریباً 2000 مزدوروں کے عملے میں تقسیم کیا گیا، جنہیں 1000 کے گروپوں میں مزید تقسیم کیا گیا۔ ان گروپس کی فردر بائیفرکیشن فائلز کے نام سے کی گئی، جس میں 200 لوگ شامل ہوتے تھے، اور ان 200 لوگوں کو مزید 20 مزدوروں میں شامل کیا گیا یا کٹ کیا گیا، جن کا ہر ایک کا اپنا ایک پروجیکٹ لیڈر ہوتا تھا، اور ہر پروجیکٹ لیڈر کا ایک مخصوص کام تھا، اور مزدور اہرام کے قریب ایک مقصد سے بنائے گئے ہوئے گاؤں کے اندر رہتے تھے، جہاں انہیں اعلیٰ معیار کا کھانا اور دیگر سامان میسر تھا۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ نسبتاً اچھا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں اچھے کھانے دیے جاتے تھے اور رہنے کے لیے اچھا گھر دیا جاتا تھا، جو کہ عام غلاموں کے لیے میسر نہیں تھا۔ ایک اور میتھ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اہرام جدید ٹیکنالوجی یا ایلینز کی مدد سے بنائے گئے، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک پروف موجود نہیں ہے، اور زیادہ تر ایجپٹولوجسٹ اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ یہ اوورال کنسٹرکشن سادہ لیکن مؤثر اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی۔ فرعونوں کو ان کے اہراموں میں دفن کیا جاتا تھا، اکثر جگہوں پر رسومات کے ساتھ انٹرنل چیمبرز کے اندر سورج دیوتا کے سفر کی نقل کرتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا جاتا تھا، جس میں فرعون کی آخری آرام گاہ اس کے اہرام کے بالکل سینٹر کے اندر موجود ہوتی تھی۔ فرعونوں کو بعد کی زندگی کے لیے ان کے جسموں کو محفوظ کرنے کے لیے ممیفائی کیا جاتا تھا، ان کی ممیز بنائی جاتی تھی، اور انہیں اہرام میں سامان کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا، جس میں خوراک، مشروبات اور دیگر ضروریات زندگی شامل کی جاتی تھی، تاکہ بعد کی زندگی میں ان کے آرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ کچھ اہراموں کی دیواروں کے اوپر ریلیجیس اسکرپچرز بھی پینٹ کیے جاتے تھے، تاکہ اس کی ریلیونس اوورال اس بندے کے ساتھ جو اس کے اندر دفن ہے اس کے ساتھ بنائی جا سکے۔ قدیم بادشاہی کے فرعونوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ سورج دیوتا، جس کو وہ را کہتے تھے، اس کی براہ راست اولاد ہیں، اس لیے اہراموں کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ ان کے کونے ہیلیوپولس میں را کے مندر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ قدیم مصریوں کے لیے سورج دیوتا را بہت اہم تھا، اور فرعونوں کا خود کو را کی اولاد سمجھنا ان کی طاقت اور خدائی حیثیت کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ غزہ کے عظیم اہرام بہت درستگی کے ساتھ بنائے گئے ہیں، کہ قدیم مصریوں کے عقائد اور فلکیات کے علم کے بارے میں بہت کچھ ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں مزید تحقیق آج بھی جاری ہے۔ یہ پیرامڈز ایک قدیم ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ قدیم مصر کی ثقافت، عقائد اور کامیابیوں کو سمجھنے کے لیے ایک ڈور بھی ہیں، اور ایک ہمیں گیٹ وے پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تعمیر اس وقت کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور مذہبی عقائد کی عکاسی بھی کرتی ہے، جبکہ ان کی آج تک موجودگی ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ پیرامڈز کس قدر نفاست اور کس قدر باریکی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ پیرامڈز کے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔